سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 52 پڑھنے لگا ہوں۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا۔ اس دن یعنی قیامت کے دن، اس دن کو یاد کرو جب تمہیں اللہ بلائے گا سو تم اس کی حمد کرتے ہوئے جواب دو گے اور یہ گمان کر رہے ہوگے کہ تم نہیں ٹھہرے دنیا میں مگر تھوڑا سا عرصہ۔ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ مؤمنین کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے اور یہ آیت مبارکہ تمام انسانوں کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی تمام انسان جب میں نے کہہ دیا تو اس کے اندر کفار بھی آ گئے، منافقین بھی آ گئے، یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، مجوسی بھی آ گئے اور اس کے اندر مسلمان بھی آ گئے۔ اب اگر سب انسان مراد لیے جائیں، بھئی مسلمان اللہ کی حمد کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، مسلمان تو اللہ کی حمد کرتے ہیں، لیکن جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، وہ تو اللہ کی حمد نہیں کرتے۔ ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، مجوسی ہیں، بت پرست ہیں، وہ تو اپنے اپنے عقیدے کے مطابق اپنے اپنے خداؤں کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی تعریف تو نہیں کرتے۔ لیکن اللہ پاک فرما رہا ہے قیامت کے دن یہ سب اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کے روبرو پیش ہوں گے۔ ان کو پکارا جائے گا، ان کو بلایا جائے گا اور یہ سب تعریف کرتے ہوئے، اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے اللہ کے روبرو پیش ہوں گے۔ اب جو بد مذہب لوگ ہیں، بد عقیدہ لوگ ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، ان کی تعریف کی سمجھ کیسے آ سکتی ہے؟ یہ بات ذرا سمجھ لیجئے۔ جب دن قیامت کا آئے گا تو قیامت کے دن خواہ کوئی مومن ہو، خواہ کوئی کافر ہو، خواہ کوئی مسلم ہو، خواہ کوئی غیر مسلم ہو، اس دن سارے ہی اللہ کی حمد بیان کر رہے ہوں گے۔ بولیں گے آپ میرے ساتھ ذرا؟ اس دن سارے ہی، اس دن کوئی اللہ کا انکار نہیں کرے گا۔ آج کوئی انکار کرتا ہے یا کوئی انکار نہیں کرتا، اس دن کوئی بھی انکار نہیں کر پائے گا۔ اس دن ساروں کی زبان پر ایک اللہ کی حمد ہوگی، اللہ کے سوا کسی اور کی حمد نہیں ہوگی۔ سارے یہی پڑھ رہے ہوں گے، الحمد للہ رب العالمین۔ لیکن اس دن کافروں کو اللہ کی حمد کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، انہیں کوئی نفع نہیں ہوگا، اس اللہ کی حمد کا انہیں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن جو مومنین ہیں، مومنین جو اس دنیا میں اللہ کی حمد کرتے ہیں، انہی کو آج کی ہوئی حمد بھی اور اس دن کی ہوئی حمد بھی نفع دے گی۔ جنہوں نے آج حمد کی ہے انہی کو اللہ کی حمد کام آئے گی۔ کافروں اور مشرکوں کو اللہ کی حمد کام وہ کریں گے، اس دن کریں گے، لیکن اس دن کافروں کو اللہ کی حمد کام نہیں آئے گی۔ اب یہاں جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کی حمد بیان کیا کریں، دل کھول کے بیان کیا کریں۔ حمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تعریف، اور تمام تعریفوں کا حقیقی مالک کون ہے؟ بولیے، اللہ۔ اچھا، تعریف کرنے سے یہ ایک نفسیاتی بات ہے، نفسیاتی فطری طبی امر ہے ایک، کہ جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو وہ بہت اچھی لگتی ہے تعریف۔ جس کی تعریف کی جائے اس کو اپنی تعریف بڑی اچھی لگتی ہے۔ بھئی کوئی شخص بھی کوئی کام کرے، کوئی مکان بنائے، کوئی چھت بنائے، کوئی پنکھا بنائے، کوئی موٹر ٹھیک کرے اور آپ اس کو کہیں جناب آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے ماشاءاللہ، تو اس کو تعریف بڑی اچھی لگتی ہے۔ حالانکہ دنیا کے اندر کوئی تعریف کا مستحق نہیں ہے، ساری تعریفوں کا اصل حقدار اللہ ہے، کیونکہ میرے پاس، آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کا اپنا نہیں ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا اپنا ہے، اللہ کو کسی نے دیا، اس لیے ساری تعریفوں کا اصل حقدار بولیے کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو جب اللہ کی تعریف کی جائے، اندازہ لگائیں اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا جی۔ اور جب کوئی پاک صاف ہو کے، پاک کپڑے پہن کے، دونوں ہاتھ باندھ کے، تکبیر تحریمہ کہہ کے،
ہاتھ باندھ کے اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کر جب وہ پڑھتا ہے زبان سے الحمدللہ رب العالمین، تو اس وقت رب فرشتوں کو فرماتا ہے فرشتوں ذرا تھلے ویکھو میرے بندے کس شان سے میری شان بیان کر رہے ہیں۔ اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے اس رب کو بڑے ہی پسند ہیں، بڑے ہی پسند ہیں۔ پڑھتے رہا کریں، مشکل لگتا ہے تو اتنا ہی پڑھ دیا کریں الحمدللہ۔ کام بھلا جائز نیک کام کوئی بھی کریں، ختم کریں تو پڑھ لیں، پانی پئیں تو پڑھ لیں، پڑھی آؤ نا نال نال ذرا، پانی پئیں تو پڑھیں، کھانا کھائیں تو پڑھیں، دروازہ بند کریں تو پڑھیں، منزل مقصود پر پہنچ جائیں تو پڑھیں، دکان بند کرنے لگیں تو پڑھیں، سودا طے کر لیں تو پڑھیں، رات کو سونے لگیں تو اس سے پہلے پڑھیں، جاگ جائیں صبح نیند سے بیدار ہو جائیں تو پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کر چکیں تو پڑھیں۔ بھئی جو کام ہے آپ کرتے جائیں، پڑھتے جائیں الحمدللہ۔ اور الحمدللہ کہنے کا اگر ثواب سمجھنا چاہتے ہیں ثواب، تو آپ اس سے سمجھ لیجئے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کھانا کھانے کے بعد پڑھے الحمدللہ تو اللہ اسے روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ کس کا ثواب بولیے؟ لیکن یہ روزہ رکھنے کا ثواب ہے، رکھنے کا ثواب ہے، یہ فرض ادا نہیں ہوگا، فرض رکھنے سے ہی ادا ہوگا، ثواب مل جائے گا اس کو۔ روزہ رکھنے کا بولیے؟ اچھا اندازہ لگائیں، کھانا کھا کے جو پڑھے الحمدللہ کھا کے تو ثواب روزے کا۔ کھانا بھئی پیٹ بھر لیا ہے اور ثواب روزے کا، نہیں سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ پیٹ بھر لیا ہے اور ثواب روزے کا ہے نا؟ دلچسپ بات، کتنا وہ رب خوش ہوتا ہے جب اس کی کرے تعریف۔ قیامت کے دن اللہ پاک فرماتا ہے سارے ہی میرے ماننے والے، مجھے نہ ماننے والے، اپنے بیگانے غیر مومنین، منافقین، عاشقین، مسلمین، غیر مسلمین، ہر کوئی اللہ کی حمد کرے گا۔ اب اگلی بات کان کھول کے سمجھنے والی ہے۔ اللہ پوچھے گا بتاؤ دنیا میں کتنا ٹھہر کے آئے ہو، دنیا میں کتنا قیام کر کے آئے ہو، کتنا بسیرا رہا تمہارا دنیا میں، کتنے سال جیے دنیا میں، تو ہر کوئی کہے گا الا بستم الا قلیلا، ہم دنیا کے اندر نہیں رہے مگر تھوڑا سا۔ اب اس تھوڑا سا کو سمجھ لیں، یہ تھوڑا سا کتنا ہوتا ہے۔ صوفیاء نے یہ بات سمجھائی ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں دنیا کے اندر قیام بس اتنا سا ہے۔ جب اذان ہوتی ہے نا، اذان کے بعد بھلا کیا ہوتی ہے؟ جماعت۔ تو جتنا وقت ایک اذان سے لے کر ایک جماعت کے ہونے کے درمیان ہے، بس اتنی سی انسان کی کل زندگی ہے، اتنی سی انسان کی۔ یہ کیوں کہا بھلا؟ یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے نا تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، دائیں کان میں کیا ہوتی ہے اور بائیں کان میں کیا ہوتی ہے؟ تکبیر۔ دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں تکبیر۔ جب انسان پر موت آ جاتی ہے تو اس کے بعد ہوتی ہے نماز۔ آیا دنیا میں آیا تو اذان اور تکبیر کہہ دی گئی، اذان اور تکبیر، بس سمجھ لیں اذان بھی ہو گئی، تکبیر بھی ہو گئی۔ بلکہ میں اس سے اگلی بات اب کرنے لگا ہوں، اور وہ یہ کہ جتنا وقت ایک تکبیر اور ایک جماعت کے درمیان ہے، بس آپ یہ سمجھ لیں دنیا کے اندر ہمارا اتنا سا قیام ہے۔ اب سمجھ آ گئی ہے؟ بولو تو صحیح نا جی، کتنا قیام ہے دنیا کے اندر؟ تکبیر اور جماعت کے درمیان یہ وقت ہے، تکبیر اور جماعت کے، کیونکہ ہماری اذان ہو چکی ہے، ہماری تکبیر ہو چکی ہے، بس جماعت کھڑی ہونے والی ہے، جماعت اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہماری جماعت کھڑی ہو، اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور آسیں امیدیں ایسے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ہم نے ہزاروں سال جینا ہے، یہاں پر ہزاروں سال جینا ہے۔ آتے ہوئے اذان ہوئی
जाते हुए नमाज, आते हुए अज़ां हुई। बोल लेना मेरे साथ, थोड़ा सा तो बोल लें आप। अभी रोज़े आए नहीं और लग ऐसे रहे तुसी रोज़ा रख के आए हो। आते हुए अज़ां हुई, जाते हुए, आते हुए अज़ां हुई, जाते हुए, इतने मुख्तसर वक्त के लिए आए और चल दिए। और ये मैं कुरान के लफ्ज़ों की तशरीह कर रहा हूँ। क़यामत के दिन इंसान दुहाई देगा, दुहाई देगा, पुकारेगा। इंसान कहेगा कि मैं ज़िंदगी के अंदर मौला कलील वक्त रह के आया हूँ, कलील वक्त रह के आया हूँ। इस कलील वक्त को आरामदेह बनाने के लिए आखरत की खुशियाँ हम कुर्बान कर रहे हैं, आखरत की खुशियों को हम बेच रहे हैं, आखरत की नेमतों का हम सौदा कर रहे हैं, आखरत की नेमतों को हम ठोकर मार रहे हैं। इस थोड़ी सी ज़िंदगी को आरामदेह बनाने के लिए, आरामदेह बनती है जायज़ तरीके से तो बनाओ, नहीं बनती ठोकर मारो। इसको ठोकर मार दो, उसको ठोकर ना मारो, क्योंकि ये मुक जाएगी, वो कभी भी नहीं मुकेगी। ये ख़त्म हो जाएगी, वो कभी भी ख़त्म। इसने गुज़र जाना है जैसे तैसे करके, बोलिए ये गुज़र जाएगी, वो कभी भी नहीं गुज़रेगी। आसान करने के लिए, मज़ीद आसान करने के लिए बस इतनी सी बात पल्ले बांधिए, आखरत की ज़िंदगी समंदरों से भी ज़्यादा वसी है। आखरत की ज़िंदगी बोलिए, और दुनिया की ज़िंदगी एक कतरे से भी कम है, एक कतरे से भी कम है। इस कतरे को पाने के लिए हम समंदरों से बड़ी ज़िंदगी का सौदा कर रहे हैं। उसका सौदा ना करें, इसका कर दें। उसको कुर्बान ना, इसको कुर्बान कर दें। उसको ना छोड़ें, इसको छोड़ दें। इसको दे के वो ले लें। भाई समझ आ गई बात? इसको दे के वो ले लें। ये थोड़ी सी ज़िंदगी बना दें, ऐसे बना दें जैसे रब चाहता है। वो रब अपने बंदे से यही कहता है, तू ये वाली ऐसे गुजार जैसे मैं चाहता हूँ, वो वाली तू ऐसे गुजारेगा जैसे तू चाहे। वमा अलैना इल्लल बलागुल।